پڑے ہوئے ہیں یزیدی ہیں جو اپنے مرداروں کو تو دفن کر چکے ہیں، مگر جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اسی نبی کی اولاد کو دیکھا جا رہا ہے، وہ بے گورو کفن پڑے ہوئے ہیں، بے دفن پڑے ہوئے ہیں، وہ لاشیں آسمان کے شامیانے کے نیچے حضرات ننگے سر پڑے ہوئے ہیں، حضرات محترم وہ پشت زمین کی پشت پر، حضرات زمین کی ننگی پیٹھ پر یوں ہی پڑے ہوئے ہیں، اور اسی پر بس نہ کیا بلکہ جو پسماندگان اور جو پردہ نشینان حرم، جو اسلام کی شہزادیاں، جو خاندان نبوت کی شہزادیاں، جو خاندان نبوت کی بہویں، جو خاندان نبوت کی بیٹیاں حضرات محترم پسماندگان رہ گئی تھیں، اللہ اکبر، ان کے سروں سے بھی رداؤں کو چھین لیا گیا، ان کے خیموں کو بھی جلا دیا گیا، اور کسی ایک خانے میں، کسی ایک خیمے کے اندر ان سب کو قید کر کے رکھ دیا گیا۔ اسی عالم میں عصر کے وقت کا ٹائم ہو گیا، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ اکبر، بتاؤ تو صحیح، آج ہمیں ذرا سا بخار آ جائے تو ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ذرا طبیعت خراب ہو جائے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سر میں درد ہو جائے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فجر کے وقت کی نیند ہمیں نمازوں سے روک دیا کرتی ہے، ہمارے بال بچوں سے حضرات محترم کھیل اور کودنے کا معاملہ حضرات محترم ہمیں نمازوں سے روک دیتا ہے، ہماری محفلیں ہمیں نمازوں سے روک دیتی ہیں، ہمارے دوستوں کی میٹنگیں ہمیں نمازوں سے روک دیتی ہیں، مگر جن کے بھائیوں کو قتل کیا جا چکا ہے، جن کے بھتیجوں کو شہید کیا جا چکا ہے، جن کے شوہروں کو شہید کیا جا چکا ہے، جن کا وطن چھوٹا جا چکا ہے، جن کا گھر بار اجڑ چکا ہے، جن کا کنبہ لٹ چکا ہے، جن کی چادریں کھینچ لی گئی ہیں، جن کے خیموں کو جلا دیا گیا ہے، عصر کا وقت ہوا تو اسلام کی وہ شہزادیاں، نبی کے خاندان کی وہ شہزادیاں عصر کی نماز کی تیاری کر رہی ہیں، عصر کی نماز کی تیاری کر رہی ہیں، اور اپنے سروں کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر عصر کی نماز ادا کر رہی ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کی رٹ لگا رہی ہیں۔ اور کربلا والوں کا ذکر سننے والوں، تاریخ کربلا کو سننے سے پہلے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو کربلا کا فلسفہ کیا ہے، کربلا کا فلسفہ کیا ہے۔ اگر کربلا کے فلسفے کو سمجھ لیا تو اللہ کی قسم نمازوں سے بھاگنے والے بھی نمازوں کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے۔ کربلا کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرو، جب کربلا کو سنو تو کربلا کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کی سوبات قسم کھا کر کہتا ہوں، اپنے جو ہے مکانوں کے ساؤں کے اندر بھی رہ کر کے ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، جن کے خیموں کو جلا دیا گیا ہے وہ نمازوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں سر حسین جو کٹا ہے انہی سجدوں کے لیے کٹا ہے، سر حسین جو شہید کیا گیا ہے انہی سجدوں کے لیے کیا گیا ہے۔ وہ بتانا چاہتے ہیں تم تو اپنی چھتوں کے نیچے رہتے ہو، ہم اپنی لاشوں کو بے گور و کفن دیکھ رہے ہیں، ہمارے سروں سے چادروں کو چھین لیا گیا ہے، مگر دنیا کو بتا رہے ہیں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب کربلا کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تب سمجھ آئے گا کہ کربلا کا فلسفہ کیا ہے۔ کربلا یوں ہی نہیں ہوا، بلکہ نمازوں کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے، سجدوں کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ پردہ نشینان حرم عصر کی نماز ادا کر رہی ہیں، عصر کی نماز سے فارغ ہوئی تو یزیدی بدبختوں نے ان کو جو ہے ہتھکڑیاں پہنانا شروع کر دی اور ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، اور پھر ان کو ان کے ہاتھوں میں پاؤں میں رسیاں باندھ کر ان کو جکڑ کر کے، ننھی سکینہ کو جکڑ کر کے، بیمار زین العابدین کو جکڑ کر کے، امام الانبیاء کی شہزادیوں کو جکڑ کر کے اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھا دیا گیا، اور پھر شمر لعین
اور عمر ابن سعد ان بدبختوں نے چند ساتھیوں کو ان کے ساتھ کیا اور کہا جاؤ اس قافلے کو قیدی بنا کر کے ابن سعد کے دربار میں کوفہ لے جاؤ. اب شام کا وقت ہو رہا ہے، نماز مغرب کا وقت آ رہا ہے. یہ وہ شام ہے اس سے پہلے دنیا میں کسی نے ایسی شام نہ دیکھی تھی.